سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مشرکین مکہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جسے اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس کا تعارف کرائیں، بتائیں وہ اللہ کیسا ہے۔ یہ انہوں نے سوال کیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ان کو میرا تعارف کرا دو۔ قل هو اللہ احد، آپ تعارف کروا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کیونکہ کسی مشرک نے 2 خدا بنائے ہوئے، کسی نے 360، کسی نے ہزاروں، تو اللہ جل جلالہ نے تمام مشرکوں کی نفی فرما دی کہ اللہ ایک ہے۔ مجوسی کہتے ہیں 2 ہے، ایک شر کا ہے ایک خیر کا ہے، نہیں، وہ ان کا اپنا بنایا ہوا یہ خیال ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ وہ کھانے پینے سے پاک ہے، پہننے سے پاک ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے یہاں ملک وال میں تشریف لائے، تو ایک واسطے سے یہ عقائد جو ہے مجھ تک پہنچی، ہمارے بزرگوں نے سنائی کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے
تو جنگل میں کسی صحرا میں تھوڑی دیر ٹھہرے تو وہاں کوئی چرواہ تھا، جانور چرانے والا، تو اس نے یہ پنجابی کا جو شعر ہے، دوڑے کی شکل میں مختلف شکلوں میں لوگ شعر پڑھتے ہیں، تو کسی نے وہاں پہ یہ کہا کہ بوٹا راہ نالے ڈر پہ لگدا یاری بے پرواہ نالے۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن فوراً گیا بے پرواہ کی ذات کی طرف۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، سارے اس کے نافرمان ہو جائیں اس کی شان میں کوئی کمی نہیں، وہ بڑا ہے۔ تو اس کو بلایا، بھائی کہا یار پھر سنانا۔ پھر جو ہے وہ جس کا چرواہ تھا اس سے بات کر کے اپنے ساتھ اس کو رکھ لیا، اللہ اللہ اس کو سکھائی۔ اس نے پتہ نہیں کس لیے میں بات کہی، لیکن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات حقیقت کی طرف لے گئے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان مشرکوں کو میرا تعارف کرا دو کہ اللہ ایک ہے، اور وہ ایسا اللہ ہے کہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، پہننے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کا ترجمہ صحابہ کرام نے یہ کیا ہے کہ اللہ صمد کا ترجمہ کیا ہے، انہیں قرون اولیٰ کے اندر یہ ترجمہ ہوا ہے، آج کا ترجمہ نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا اردو میں، چلو پورا ترجمہ نہ بھی ہو سکے، کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ صمد کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین آسمان والے جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی محتاج ہے، اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں۔ مخلوق کسی کو نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے، کسی کو کچھ دینے میں اللہ کی محتاج ہے۔ ہر کوئی محتاج ہے۔ جیسے ہم بولنے میں اللہ کے محتاج ہے، ساری مخلوق جو بول رہی ہے بولنے میں اللہ کی محتاج ہے، جو کوئی سن رہا ہے وہ سننے میں اللہ کا محتاج ہے، اور جو کوئی دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ وہ چاہے تو آنکھوں کے ہوتے ہوئے نہ دیکھنے دے، ایک طرف دیکھے تو دیکھ لے، دوسری طرف دیکھے تو نہ دیکھنے دے، آنکھیں ہیں وہی ہیں، رخ بدلا اور نظر ہی نہیں رہی۔ اور اللہ جل جلالہ نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ تم میرے محتاج ہو، ظالم بھی میرا محتاج ہے، مظلوم بھی میرا محتاج ہے، بادشاہ بھی میرا محتاج ہے، رایا بھی میری محتاج ہے، افسر بھی اللہ کا محتاج ہے، اس کا ماتحت بھی اللہ کا محتاج ہے۔
بیمار بھی اللہ کا محتاج ہے، تندرست بھی اور ڈاکٹر بھی اللہ کا محتاج ہے، سارے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے 100 جوانوں کو تلواریں دے کر آپ کے گھر کا گھیرا ڈلوا دیا کہ باہر نہیں نکلنے دینا، آپ شہید کر دینا ہے۔ نعوذ باللہ۔ سب دشمن بن کر ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، تلواریں ہاتھ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، کل جو ہے مکہ والوں کی امانتیں دے کر آ جانا میرے پاس، پھر تم بھی جو امانتیں ہیں وہ واپس کر دینا، آ جانا۔ خود بستر سے آپ بیر تشریف لائے، سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور وہ تلواریں لے کے تلواریں سونت کے کھڑے ہیں کہ نکلنے نہیں دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی، ایک مٹھی مٹی کے لیے شاہت الوجود، سب کے خاک پڑ گئی، سب کی آنکھوں پہ۔ آپ پڑھ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں، اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں آگے بھی دیوار کر دی، پیچھے بھی دیوار، پردے ہو گئے، وہ دیکھ نہیں، آنکھوں کے ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، وہاں سے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا، چلے گئے۔ آنکھیں ہیں ان کی تلوار والوں کی، لیکن دیکھ نہیں رہے۔ تو جو کوئی دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھنے دے تو نہ دیکھنے دے، ایسا کر سکتا ہے۔ ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پیر و مرشد ہیں، اتنے ہمارے بزرگ بڑے ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے جو حضرات ہیں سب کہ یہ حاجی صاحب شیخ ہیں، ان کے مرشد ہیں، ان کے پیر ہیں۔ شاملی کے مقام پہ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے کوئی بھی بزرگ کسی شعبے میں بھی دین کا کام کر رہا ہے بغیر شیخ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے علماء دیوبند میں چاہے دارالعلوم دیوبند کا ہے یا وہ سہارنپور کے ہیں یا دارالعلوم کراچی کے ہیں یا خیر المدارس کے ہیں یا جامعہ اشرفیہ کے ہیں یا کوڑا خٹک کے ہیں نا، بہت سارے مدارس ہیں، یا ریونڈ لاہور میں ہیں بزرگ، کوئی بھی بغیر شیخ کے نہیں ہے، ایک بزرگ بھی۔ تو ہمارے علماء دیوبند یعنی کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ہمارے بڑے تھے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہ فرمایا کرتے تھے مدارس میں ہم نے روحانی کھانوں کے نام پڑھے ہیں، کھائے ہم نے حاجی صاحب کے پاس ہیں، اللہ نے ہمیں عمل کی توفیق بخشی ہے حاجی صاحب کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ سب حضرات جو ہیں کوئی نہ کوئی ان کا بڑا ہے،
آج بھی۔ تو شاملی کے مقام پہ جنگ ہوئی انگریز سے، تو پھر اس میں بظاہر جو ہے وہ شکست ہو گئی، تو ورنٹ جاری ہو گئے بزرگوں کے خلاف کہ ان کو پکڑو۔ حاجی صاحب کے خلاف بھی ورنٹ جاری ہو گئے، کسی کو گرفتار کر لیا، کچھ گرفتار نہ ہوئے، تو حاجی صاحب ایک نواب صاحب کے ہاں جو ہے انہوں نے پناہ لی، تو وہ ان کا ایک استبل تھا، وہاں انہوں نے کمرہ دیا کہ آپ یہاں حاجی صاحب رہیں، کچھ دن خطرے میں ہیں جب تک۔ تو یہ بھائی کسی وقت دشمن سے بچنے کے لیے روپوش ہو جانا یہ بھی سنت ہے، ضروری نہیں ہے کہ آدمی انہی کے سامنے رہے۔ تو دشمن سے بچنے کے لیے وہ راہ اختیار کرنا جو پرامن ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اصل ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دین ہر مقام پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام راستوں سے گزرے ہیں جہاں سے امت نے گزرنا تھا، تاکہ آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ حسنہ موجود ہو کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے، یہ سفر کرنا ہے، کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا، ہم اس سنت کے مطابق عمل کریں۔ تو حاجی صاحب وہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے، تو انگریز کو پتہ چلا کہ یہاں حاجی صاحب چھپے ہوئے ہیں، روپوش ہیں۔ تو وہ ان کا بڑا افسر آیا، پولیس آئی، جو بھی آرمی تھی جو، تو نواب صاحب کو کہا کہ تلاشی دو۔ نواب صاحب حاجی صاحب کے عقیدت مند تھے، بھارت مجبور تھے، اندر لے گئے۔ وہ دیکھ رہے ہیں سب کمرے آگے پیچھے، وہ سارا ہی جو ان کا استقبال تھا۔ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے مسلح پہ، وہاں بھی گئے، دیکھ کے آ گئے، سب نکل گئے، چلو حاجی صاحب یہاں نہیں ہیں۔ تو بعد میں حاجی صاحب نے بتایا، حاجی امداد اللہ مہاجن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ نواب صاحب کو کہ نواب صاحب جب تم آئے تھے تو میں آپ کو دیکھ رہا تھا، اور وہ انگریز کو بھی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، اس وقت میں سورہ یاسین پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ پاک اس پر قادر ہیں کہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھنے دیں، اور اس پر بھی قادر ہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، کل قیامت کے دن یہ زمین، یہ پتھر، یہ شجر و حجر، یہ انسان کی گواہی دیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے فلاں نیکی کی، اس نے فلاں گناہ کیا، یہ عذاب بولیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ عذاب بولیں گے، ان کی زبان ہے کوئی؟ اللہ پاک بغیر زبان کے بلانا چاہے تو بلا لے، اگر اللہ پاک زبان کے ہوتے ہوئے بھی نہ بولنے دے، یہ بھی قادر ہے اس پر بھی۔ اللہ صمد، سب اللہ کے محتاج ہیں، ہر کوئی بولنے میں، چلنے میں، پکڑنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، حرکت کرنے میں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ خود کسی کے محتاج ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے کہ تخت پر بٹھا کر سر میں جوتے مرائے اور آگ میں بٹھا کر جنت کے مزے دے۔ اللہ پاک اتنی بڑی ذات ہے، سارے نقشے ذلت کے ہیں پھر بھی اللہ عزت دے دے، سارے نقشے عزت کے ہیں، اللہ چاہے پھر بھی ذلیل کر دے، وہ کر سکتا ہے۔ قرآن و سنت اس پہ تاریخ گواہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب فرعون نے حکم دیا نا کہ جب پیدا ہوئے، تو اس نے پہلے حکم دیا وہ تھا جو بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو اس کو قتل کر دینا ہے،
بچیوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل کر دینا ہے، یہ اس نے آرڈر دیا ہوا تھا۔ اور بنی اسرائیل کے ہاں مصر میں جو بچہ پیدا ہو تو اس کو وہ قتل کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، الہام ہوا ان کی امی کو کہ یہ آ کر تلاشی لیتے تھے کہ ایک صندوقچے میں اپنے بیٹے کو رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دریا برد کر دو، دریا میں بہا دو۔ تو انہوں نے وہ صندوقچہ بنوانا چاہا تو ایک بڑی کے پاس گئے کہ ایک صندوقچہ مجھے بنا دو۔ وہ جتنا بچہ جتنے صندوقچے میں آتا ہے انہوں نے بتایا، اس کو پتہ چل گیا کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو اس میں رکھنا ہے، یہ اس کو پتہ چلا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس نے سوچا بادشاہ کو بتاتے ہیں انعام ملے گا، چلو یہ ان کو قتل کر دیں گے بچے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا لیکن اس کو پتہ چل گیا، گھر سے نکلا کہ بادشاہ کو بتاتے ہیں، فرعون کو، وہ خوش ہوگا۔ اللہ بادشاہ کے جو بادشاہ ہیں یعنی اللہ جل جلالہ، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، جو سارے حاکموں کا حاکم ہے، اللہ میں فکر عطا فرمائے ہم اس کو خوش کر دیں، اس کی خوشنودی والی زندگی گزاریں۔ ایک فکر ہے یہ فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش، یہ نہیں خوش ہوتے، یہ آج خوش ہیں کل ناراض ہو جائیں گے، تھوڑی سی بات سمجھ میں نہ آئی ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ جل جلالہ ایسی ذات ہیں جو گناہوں کو دیکھ کر بھی پردے ڈال دیتے ہیں، اپنے بندے کے انتظار کرتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے وہ اداب کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اگر حج فرض ہو گیا ہے، اللہ نے اتنی رقم دی ہوئی ہے تو ہم حج ادا کریں تاکہ ہمارا فریضہ ادا ہو جائے، ورنہ بڑی سخت وعید ہے۔ اب حج کا دورانی آ رہا ہے، درخواستیں تو پہلی ہوتی ہیں۔ انہیں فرمایا جس کو طاقت ہے حج کرنے کی وہ حج نہیں کرتا، وہ میری طرف چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اسے کیا؟ یہودی نصرانی حج تو نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کو حج کرنا چاہیے۔ یہ سخت وعید ہے، ناراضگی کے اظہار ہے کہ میرا امتی ہو کر یہ حج کیوں نہیں کرتا۔ رمضان شریف کے روزے ہیں، اگر زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ ادا کریں، اپنے معاشرے میں جو ہے اپنے بڑوں کی عزت کرے، ادب کرے، چھوٹوں سے شفقت کرے، ہم عمر سے اپنی دوستانہ تعلق رکھیں، معاشرے میں محبت پھیلائے۔ تو بہرحال اس نے سوچا چلو بادشاہ خوش ہو، چل بتاتے ہوں۔ تو گیا اندر، جی میں بس بتانا چاہتا ہوں ایک بچہ پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی تھے جس نے ان کی تباہی کو ان کی جو بادشاہی کو تباہ کرنا تھا۔ اندر گیا، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ بتانا چاہتا تھا کہ فلاں گھر میں بچہ ہے ایک پیدا ہوا بنی اسرائیل، لیکن بول ہی نہیں رہا۔ کہتا کیا کہنا ہے؟ فرعون کہتا وہ بس آئیں بائیں، کوئی زبان بول ہی نہیں رہی۔ کہتے چلو نکالو اس کو، آیا ہے بات ہی نہیں کرتا۔ واپس گیا، پھر جو ہے ذہن میں آیا چلو باہر نکلا تو بولنے لگا، تو پھر ذہن میں آیا چلو اب تو بول رہا ہوں بادشاہ کو بتاتا ہوں۔ واپس گیا کہ میں وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اندر لے گئے، بتا کیا کہتا ہے؟ پھر نہیں بول رہا، پھر بول نہیں رہا، زبان بند۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وہ ذات ہیں، وہ بولنے دے تو بول سکتا ہے آدمی، بولنے پہ پابندی لگا دے، زبان کے ہوتے ہوئے بھی نہ بولنے دے،
اور بلوانے پہ آئے تو پتھر جس کی زبان نہیں ہے اس سے بھی آواز آنے لگی، بغیر زبان کی اللہ بلوا دے۔ یہ حدیث میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا کہ پتھر، یہ چھوٹے چھوٹے کنکر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ دوسری مرتبہ گیا، پھر نہ بول سکا، اسی طرح تیسری مرتبہ کا دفاع کرو اس کو، یہ نہیں نکالو یہاں سے، بتاتا ہے کچھ نہیں بتا سکا، نہیں بول سکا۔ تو اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، میرے محبوب ان کافروں کو میرا تعارف کرا دو، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ جو کہتے ہیں دو ہیں، زیادہ ہیں، وہ غلط ہے۔ آگے صفات کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ بڑھنے میں، نہ کھانے پینے میں۔ جتنے دنیا میں نظر آ رہے ہیں سب محتاج ہیں، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ جس بت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اس نے ہتھوڑے کھائے کسی سے، کسی نے مار مار کے اس کو بت بنایا، اب مار کھا کھا کر آیا تو اب اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ سب محتاج ہیں، چاہے کوئی زندہ انسان ہے وہ بھی محتاج ہے، پیدا ہونے میں محتاج، کھانے پینے میں محتاج، نہ کھانے پینے دے، سب کچھ دسترخوان پہ جو ہے وہ طرح طرح کے کھانے اندر جا ہی نہیں سکتے، ایسی ذات ہے۔ آگے تعارف کریں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوئے نہ اس سے کوئی پیدا ہوئے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ یہود و نصارہ کہ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، اس طرح کی، لیکن غلط ہے۔ اللہ پاک ایک مقام پہ فرماتے ہیں یہ وہ غلط بول ہیں کہ اگر اللہ حلیم ہے، فرمایا ان قریب یہ ہوتا کہ یہ جو بول رہے ہیں آسمان ٹوٹ پڑتا، زمین پھٹ جاتی، یہ جو پہاڑ ہیں یہ جو ہے دب جاتے، یہ ایسے برے بول رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد۔ اس پر اللہ پاک کی یعنی بہت زیادہ ناراضگی کے اظہار ہے کہ وہ جو بول رہے ہیں اگر اس کے مقابلے میں کوئی پڑھے گا قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ خوش ہو جائیں گے کہ میری وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، دونوں جہانوں میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا